أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش، ہر ایک کی یہ تمنا اور ہر ایک کی یہ آرزو ہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت کے اندر چلے جائیں، اور جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی تعلیمات ہیں. یعنی ہمیشہ زندگی کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت کے اندر داخل فرما، کیونکہ جنت وہ جگہ ہے جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رضا اور خوشنودی کی جگہ، جن پر اللہ راضی ہوگا، جن پر اللہ خوش ہوگا، ان کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور جن سے وہ پروردگار وہ رب العالمین ناراض ہوگا ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. تو جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کی طلب کرنا، جنت کی دعا کرنا، یہ در حقیقت رب العالمین حکم الحاکمین کی ناراضگی سے پناہ مانگنا اور اس کی رضا اور خوشنودی کو طلب کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے محبوب کے صدقے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے. لیکن رب العالمین حکم الحاکمین نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر جانے کے لیے کچھ شرائط ہیں. جنت کے اندر جانے کے لیے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ طریقہ کار بیان فرمایا ہے، کچھ اعمال بیان فرمائے ہیں، اور جنت جانے کا جو راستہ ہے وہ ہمیں دکھا دیا ہے. جنت جانے کا جو راستہ ہے وہ دکھا دیا ہے ہمیں اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی، کہ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو پھر زندگی کس طرح کی بسر کرو. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جس طرح کے اعمال دنیا کے اندر کریں گے اسی طرح کا بدلہ آخرت کے اندر ملے گا. اس دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھیتی سے تشبیہ دی. کھیتی کے اندر جب کوئی کسان جو چیز بھی اس کے اندر
کاشت کرتا ہے، وقت گزرنے کے بعد وہ اسی چیز کا پھل حاصل کرتا ہے۔ اگر زمین کے اندر، کھیتی کے اندر وہ گندم کا بیج ڈالے گا تو اس کو وقت گزرنے کے بعد گندم کی فصل تیار ملے گی اللہ کے فضل سے۔ کسی اور چیز کا جو ہے وہ کسی اور فصل کا بیج زمین کے اندر ڈالے گا تو اس کو اسی کی فصل جو ہے وہ تیار ملے گی۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بندہ زمین کے اندر، کھیتی کے اندر کاشت کچھ اور کرے اور اس کا یہ ارادہ ہو کہ وقت گزرنے کے بعد میں کوئی دوسری چیز جو ہے وہ کاٹ لوں، وہ حاصل کر لوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، جو بندہ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تو جنت اگر حاصل کرنی ہے تو یہ دنیا فرمایا آخرت کی کھیتی ہے، اس کے اندر جس طرح کے اعمال کرو گے اسی کا بدلہ جو ہے وہ آخرت والے دن ملے گا۔ اگر اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی والے عمل کیے، زندگی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے اندر گزاری، تو پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ لیکن اگر زندگی کے اندر اعمال صالح نہ کیے، اعمال اچھے نہ کیے، زندگی گناہوں کے اندر گزاری، زندگی نافرمانیوں کے اندر گزاری، تو زندگی نافرمانیوں کے اندر گزار کر پھر بندہ آرزو یہ کرے کہ ان اعمال کا بدلہ مجھے جنت کی صورت میں ملے، وہ پھر یہ نہیں ہو۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا بدلہ ہوگا۔ ہاں وہ غفور رحیم مالک ہے، کرم فرما دے، غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، لیکن ہمیں تیاری جو ہے وہ جنت کی کرنی چاہیے، اعمال ایسے کرنے چاہیے جن کے بدلے سے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ قرآن مقدس کے 24ویں پارے کی سورہ زمر کی آخری سے پہلی جو آیات ہیں وہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اور رب العالمین احکم الحاکمین کا قرآن ہے، اس وحدہ لا شریک کا فرمان ہے۔ خالق نے فرمایا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اور رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے رب سے ڈرتے رہے، جنہوں نے دنیا کے اندر تقوی اختیار کیا، جنہوں نے زندگی پرہیزگاری کے اندر بسر کی، جنہوں نے زندگی کے اندر نیک اعمال کیے، فرمایا جب آخرت قائم ہوگی، میدان محشر برپا ہوگا، فرمایا ان اعمال کا بدلہ کیا ملے گا، ان کے تقوی کا بدلہ کیا ملے گا، ان کی پرہیزگاری کا بدلہ کیا ملے گا۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ فرمایا جو اپنے رب سے ڈرتے رہے دنیا کے اندر، جب کل قیامت برپا ہوگی اللہ ان کی سواریوں کو گروہوں کی صورت میں جنت کی طرف لے جائے گا۔ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا ان کی سواریاں جو ہیں گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، قافلوں کی صورت میں، قافلوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے زندگی بسر کرتے رہے۔ اور جب وہ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، حتی اذا جاؤہا، فرمایا جب ان لوگوں کی سواریاں قافلوں کی صورت میں جنت کے دروازے پر پہنچیں گی، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا،
جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے ان لوگوں کے لیے. اور وقال لهم خزنتها، اور جنت کا جو دروغہ فرشتہ ہوگا وہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وہ جنت کا جو نگہبان فرشتہ ہوگا، جو جنت کا دربان فرشتہ ہوگا، وہ ان لوگوں کو سلام پیش کرے گا. وہ کہے گا سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو، تم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، تم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، تم نے دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری کی، تم نے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی، تم دنیا کی زندگی اچھی گزار کے آئے ہو. آج تمہارے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں اور تمہارے اوپر میری طرف سے سلام بھی ہو. فادخلوها خالدین. وہ دربان فرشتہ جنت کا وہ فرمائے گا آؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ یہی رہو. جنت کے اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ. جنہوں نے دنیا کے اندر نیکی کی، دنیا کے اندر زندگی پرہیزگاری کے اندر بسر کی، دنیا کے اندر زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر بسر کی، ان کو اللہ گروہ در گروہ، قافلہ در قافلہ، یعنی وہ لوگ جو نیکی کے اندر دنیا کے اندر ایک دوسرے کے مددگار رہے، ایک دوسرے کے ساتھی رہے. کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی نا، اس وقت سارے رشتے، سارے ناطے، سارے تعلق، ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی. ساری دوستیاں، سارے ناطے، سارے تعلق، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں اولاد کو نہیں پہچانے گی. اس وقت کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا. لیکن فرمایا اس دن بھی ایک تعلق جو ہے وہ کام آئے گا. وہ کون سا تعلق ہوگا؟ فرمایا اس دن سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض. فرمایا اس دن ایک دوسرے کے لوگ دشمن ہو جائیں گے، لیکن فرمایا الا المتقین، جن کی دوستی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہوگی، ان کا ساتھ اللہ اس دن بھی قائم رکھے گا. ان کا ساتھ اس دن بھی قائم رہے گا. جن کا تعلق دنیا کے اندر کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھی ہوگی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، یہ پرہیزگار بندہ ہے، یہ نماز روزے والا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس نیک اعمال کرنے والا ہے بندہ. اس کے ساتھ جب تعلق بنائے گا نا تو پھر کیا کہتے ہیں، خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پھڑدا ہے. بندے دی جیہو جی صحبت ہوئے گی اس دا اثر بھی اس دے اوتے ہوئے گا. جیسی صحبت اختیار کرے گا بندہ دنیا کے اندر، اس صحبت کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. اگر برے لوگوں کے ساتھ اچھا بندہ بھی اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو ان کی بری صحبت کا اثر جو ہے وہ اس بندے پر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ ایک نافرمان ہو، گناہگار ہو، بد کردار ہو، لیکن اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ کر دے شروع، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بنا لے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، تو ایک دن آتا ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بھی اعمال بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا اس لیے دوستی دنیا کے اندر اگر کسی سے رکھنی ہے تو تقوی کی وجہ سے رکھو، پرہیزگاری کی وجہ سے رکھو، اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھو. فرمایا وہ پھر جو دنیا کے اندر متقی اور پرہیزگار ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، اللہ قیامت والے دن بھی ان کو اکٹھا قافلوں کی صورت میں، گروہ کی صورت میں جنت کی طرف لے جائے گا.
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها، جب وہ جنت کے دروازے کی طرف آ جائیں گے، وفتحت ابوابها، اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، وقال لهم خزنتها سلام علیکم، وہ جنت کا دربان فرشتہ کہے گا آؤ تمہارے اوپر سلامتی ہو، طب تم نے اچھی زندگی گزاری، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اور پھر جب ان کو جنت مل جائے گی، وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا جب ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، وہ جنت کی نعمتیں دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات کو دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے ان کو جو عزتیں ملیں گی ان کا جب مشاہدہ کریں گے، وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، نیک اعمال کرو تمہیں جنت ملے گی، نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، تو رب کا وعدہ ہے کہ اللہ ان اعمال کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہ لوگ پھر شکر ادا کریں گے اللہ کا اس وقت، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، اللہ تیری حمد ہے، صدقنا وعدہ، تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ جو جنت کی زمین ہے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جہاں مرضی ہے جا کر رہے جنت کے اندر۔ اے اللہ تو نے ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا جنت کی، کیونکہ جنت مالک اللہ ہے۔ جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جنت کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو بھی جنت کی ملکیت اور وراثت عطا فرمائے۔ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو جنت کا مالک بنا دے، جنت کی وراثت عطا فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، فرمایا میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار۔ اور فرمایا جو دنیا کے اندر تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ اس کو صرف جنت عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ اس کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ وہ پھر جس کو چاہیں گے وہ جنت کے اندر داخل کر لیں گے، جس کو چاہیں گے جنت عطا کر دیں گے۔ انبیاء کرام، صلحاء اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار جنت کی ضمانتیں اپنے چاہنے والوں کو دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام کے نام لے کر نہیں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا۔ جنت تو اللہ کی تھی، جنت کا خالق تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا۔ تو اللہ کے بندے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کو راضی کرتا ہے، پھر اللہ بھی ان کو راضی کرتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ احباب نے سنا ہوگا، حضرت بہلول دانا جب بادشاہت کو چھوڑ دیا اپنے رب کے لیے، تو باہر جنگل کے اندر ریت کے اندر بیٹھے وہ گھر بنا رہے،
ملکہ گزرتی ہے، وہ پوچھتی ہے بہلول یہ کیا بنا رہے ہو؟ شان بے نیازی سے اپنا سر اٹھائے بغیر ہی فرمایا کہ ملکہ میں یہ جنت کے اندر گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھنے لگی اس کی قیمت کیا ہے، بیچو گے اس کو؟ فرمایا ہاں بیچ دیں گے۔ قیمت کیا ہے؟ تو بہلول دانا نے فرمایا کہ قیمت یہ تیرے گلے کا جو قیمتی موتیوں کا ہار ہے، یہ ہار دے دے، یہ جنت کا مکان تیرا ہو گیا۔ ہار دے دیا۔ حضرت بہلول دانا نے جو وہ گھر پاؤں، جس طرح ہم بچپن کے اندر ریت کے اندر پاؤں دبا کر اوپر ریت ڈال کر وہ گھروندے بناتے، اس طرح کا گھر بنا رہے۔ جب اس کی قیمت وصول کر لی، حالانکہ اللہ والوں کو اس دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی، وہ اگلے بندے کا ظرف دیکھتے ہیں۔ وہ قیمتی موتیوں کا ہار لیا اور ایک گھر کے گرد دائرہ لگا کر لکھ دیا یہ ملکہ زبیدہ کا گھر ہے۔ رات خواب خلیفہ ہارون الرشید خواب دیکھتا ہے، جنت کے اندر ٹہل رہا، ایک محل پر نظر پڑتی ہے اور اس محل کے اوپر اس کی ملکہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ارادہ کرتا ہے میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، تو فرشتے روک لیتے ہیں کہ تو اس محل کے اندر نہیں جا سکتا۔ وہ کہتا ہے ملکہ میری بیوی کا نام ہے۔ وہ کہنے لگے وہ دنیا کے اندر تیری بیوی ہے، جنت کے اندر آ کر یہ معاملات الگ ہیں، یہاں تو نہیں داخل ہو سکتا۔ اسی عالم میں بیدار ہوا، خواب سے اٹھا، بیگم سے پوچھا، وہ کہنے لگے اس طرح بہلول دانا، اس سے میں نے یہاں اس طرح کا مکان خریدا ہے۔ تو دل میں اس کے بھی شوق پیدا ہوا۔ دوسرے دن نکلا، صبح ہوتے ہی تلاش میں حضرت بہلول کی، دیکھا تو آپ وہیں پر اسی طرح کے گھر بنا رہے ہیں۔ سوال کرتا ہے بہلول کیا بنا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جنت کے اندر محل بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا جنت کے اندر محل بنا رہے ہیں، کیا اس کو بیچیں گے بھی؟ ہم نے فرمایا ہاں بیچ دوں گا۔ قیمت کیا ہے؟ فرمایا تیری پوری سلطنت لگتی ہے، سلطنت چھوڑ دے، یہ جنت کا مکان لے لے۔ وہ کہنے لگا کل تو اتنا سستا سودا دیا ہے، ایک ہار کے بدلے مکان دے دیا ہے، آج پوری سلطنت؟ فرمانے لگے اس نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا، تو دیکھ کر آیا ہے۔ اس نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا، اس نے دیکھا نہیں تھا، تو دیکھ کر آ گیا ہے، اس لیے آج قیمت زیادہ لگے گی۔ تو یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ والوں کو اللہ یہ اختیار دے دیتا ہے، جنت کا مالک بنا دیتا ہے، وارث بنا دیتا ہے، وہ جس کو چاہے جنت عطا فرما دے۔ تو وہی ذکر ہے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ کتنا ہی یہ اچھا ثواب ہے، اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جنت کے اندر داخلہ کس بنیاد پر ہے؟ رب العالمین حکم الحاکم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ جو لوگ دنیا کے اندر احکامات خداوندی پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کو اس کا بدلہ جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت کے اندر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کے اندر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 4 نشانیاں بتائیں، 4 خوبیاں بتائیں، 4 انسان بتائے۔ فرمایا ایسے ہیں جن کو جنت کے اندر جانے سے روک نہیں سکتا، یعنی جن کے اندر ایسی خصوصیات ہوں گی، جو ایسے اعمال کرنے والے ہوں گے، وہ بغیر رکاوٹ کے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ وہ کیا کون ہیں 4؟ پہلے نمبر پر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ پہلا شخص کون ہے؟ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے۔ جس نے دنیا کے اندر اپنے والدین کی خدمت کر کے
ان کو راضی کر لیا، اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے، وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا جس کی اولاد زیادہ ہو، ذرائع آمدنی کم ہو، اور وہ اپنی اولاد کو حرام نہ کھلائے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا۔ دوسرا کیا ہے؟ ایسا شخص جس کی اولاد زیادہ ہو اور ذرائع آمدن کم ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اولاد کو حرام نہ کھلائے۔ بچے زیادہ ہوں لیکن اس کی تنخواہ تھوڑی ہو، اس کی آمدنی تھوڑی ہو، اس کا کاروبار تھوڑا ہو، تو اس صورت میں بھی وہ قناعت پسندی کرے، اس صورت میں بھی وہ اتنی احتیاط کرے کہ لقمہ حرام اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر نہ جانے دے، تو فرمایا اللہ اس بندے کو بھی جنت عطا فرما دے۔ حرام کھلانا اولاد کو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بندے کی آمدنی زیادہ ہو تو پھر وہ اپنی اولاد کو حرام کھلاتا رہے، نہیں، یہاں بندے کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، آمدنی تھوڑی ہوتی ہے، وہ بندہ مشکل کے اندر ہوتا ہے، وہ پریشانی کے اندر آ جاتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، اس صورت کے حال کے اندر بھی وہ تقوی اور پرہیزگاری کا دامن نہیں چھوڑتا، اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا، حرام سے ان کو بچاتا ہے، تو آقا نے فرمایا ایسا شخص بھی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی توبہ کرنے والا، اور سچی توبہ ایسی توبہ کہ بندہ دوبارہ گناہ کرنا اتنا ہی مشکل سمجھے جتنا تھن سے نکلا ہوا دودھ جو ہے وہ دوبارہ واپس نہیں جا سکتا۔ یعنی جس طرح جانور کو اس کا دودھ نکالا جائے تو تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، فرمایا ایسی توبہ کرے گناہوں سے کہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے، دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو ترک کر دے۔ فرمایا ایسی سچی توبہ کرنے والے کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وہ عورت جس نے اپنی ساری زندگی، صحت اور جوانی، اپنا حسن و جمال سب کچھ صرف اپنے خامد کے لیے رکھا، وہ عورت جس نے اپنی ساری صحت، زندگی، جوانی، حسن و جمال سب کچھ جو ہے وہ اپنے خامد کے لیے رکھا، اور اس حال سے دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس پر راضی تھا، تو وہ عورت بھی جنت کے اندر چلی جائے گی۔ یہ چار اشخاص آقا نے فرمایا، یہ چار لوگ ایسے ہیں جن کو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضمانت عطا فرما دی، اس طرح کے اعمال تم کر لو، اس طرح کی خصوصیات اپنے اندر تم پیدا کر لو، اس طرح کے اوصاف اپنے اندر پیدا کر لو، اس طرح کی زندگی گزارو کہ کبھی اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو کبھی بھی حرام نہ کھلاؤ، اور توبہ کرو گناہوں سے بچو، تو پھر اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اس بات کی ضمانت میرے محبوب نے عطا فرما دی۔ تو تقوی اور پرہیزگاری، نیک اعمال، اعمال صالحہ، یہ جنت کے اندر داخلے کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد انشاءاللہ باقی گفتگو اگلے جمعہ المبارک کو سنتے ادا کریں۔